میں اپنی ساس کے طحنے سہ رہی تھی کہ میرا شوہر پردیس جا کر بدل گیا ہے۔ میں اس پر یقین کرتی تھی۔ ایک دن اس نے خط میں لکھا کہ وہ اپنے باس کی فیملی کو پاکستان گھمانے لا رہا ہے۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک غیر ملکی عورت اور 2 بچے تھے۔ اس نے مسکرا کر میرا تعارف کروایا۔ میں صدمے میں تھی، مگر جب اس عورت نے تنہائی میں میرے ہاتھ میں ایک خط تھمایا، جب ڈرتے ڈرتے خط کھول کر دیکھا تو میری چیخیں۔ شام کا اندھیرا آنگن میں ایسے اتر رہا تھا جیسے میری روح میں اداسی اترتی ہے۔ اماں جی نے اپنی تسبیح کا آخری دانہ گھمایا اور ہمیشہ کی طرح وہ زہر بجھا تیر میری طرف پھینکا جو سیدھا میرے دل کے پار ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں آئی نا اس کی کال۔ میں نہ کہتی تھی پردیس جا کر لوگ بدل جاتے ہیں، خاص کر کے مرد ذات۔ بیوی کی محبت تو 4 دن کی چاندنی ہے، اصل تو ماں ہوتی ہے، مگر اب تو لگتا ہے کہ وہ ماں کو بھی بھول بیٹھا ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے جلدی سے آنچل سے ماتھے پہ آیا پسینہ پونجا اور کچن میں برتن سمیٹنے لگی۔ یہ آوازیں، یہ تانے اب میری زندگی کا حصہ تھے، میرا مقدر بن چکے تھے۔ پچھلے 6 سالوں سے جب سے علی پردیس گیا تھا، میری ہر صبح اسی زہر میں بجھتی تھی، ہر شام اسی کرب میں ڈوبتی تھی۔ میں خود کو کتنا سمجھاتی کہ اماں جی کی عادت ہے، وہ بس دل جلا رہی ہیں، مگر میرا دل تو ماننے لگا تھا کہ میں اپنے علی پر شک کیسے کر سکتی تھی۔ وہ علی جو میری خاطر دنیا سے لڑ گیا تھا، جس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، ثانیہ تم بس میرا ہاتھ تھامے رکھنا، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ مگر اب وہی علی تھا، میرا وہی علی جس کی آواز سنے ہفتے گزر جاتے تھے، اور جب کبھی فون آتا بھی تھا تو جیسے کوئی رسم پوری کر رہا ہو، بس 2 بول، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو، اماں جی کا خیال رکھنا، پیسے وقت پر مل رہے ہیں نا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا حال کہتی، اس سے پہلے کہ میں چیخ کر کہتی کہ مجھے پیسوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے علی، مجھے تمہاری آواز میں وہ پرانی محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ وہ گرم جوشی کہاں گئی؟ وہ بےتابی کہاں گئی جو تم مجھ سے بات کرنے کے لیے دکھاتے تھے؟ وہ فون بند کر دیتا، مصروفیت کا بہانہ کر کے میری سسکیاں میرے حلق میں ہی گھٹ جاتی۔ اماں جی کی باتیں میرے شک کو یقین میں بدلنے لگی تھی۔ وہ اکثر میرے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی، ارے نادان لڑکی، تو کس خیال میں گم ہے؟ وہاں کی ہوائیں آزاد ہیں، وہاں کی عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ جانتی ہیں مرد کو اپنی مٹھی میں کیسے رکھنا ہے۔ وہ تو بس ولایت کی چکا چوند میں کھو گیا ہوگا، تم یہاں اس کا انتظار کرتی رہو گی، اور وہ وہاں کسی گوری میم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا۔ میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا علی، جس کی آنکھوں میں نے صرف اپنے لیے وفا دیکھی تھی، وہ بے وفا ہو سکتا ہے؟ مگر حقیقت یہی تھی کہ علی بدل رہا تھا، یا شاید بدل چکا تھا۔ اس کی مختصر کالز، اس کی بے رخی، اس کے لہجے کی ٹھنڈک، سب ایک طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد آتا تھا جب وہ جا رہا تھا۔ اس نے مجھے آخری بار سینے سے لگایا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا تھا، ثانیہ بس 2 سال کی بات ہے، میں اتنے پیسے کما لوں گا کہ ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، تم دیکھنا ہمارا اپنا گھر ہوگا، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے، میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ میں نے اپنے سارے آنسو پی لیے تھے اور مسکرا کر اسے الوداع کہا تھا۔ میں نے اپنا ہر دن اس کے انتظار میں گزارا تھا، میری ہر رات اس کی سلامتی کی دعا مانگتے گزری تھی، مگر بدلے میں مجھے کیا مل رہا تھا؟ یہ تنہائی، یہ ساس کے تانے۔ اماں جی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، وہ مجھے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی تھی۔ شاید وہ بھی اندر سے دکھی تھی کہ بیٹا دور چلا گیا ہے، مگر ان کا سارا غصہ مجھ پہ نکلتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب وہ بولی، سنا ہے وہاں پر تو لوگ شادی پہ شادی کر لیتے ہیں، گوریاں تو ویسے بھی مسلمان مردوں پر مرتی ہیں، کہیں اس نے بھی تو کوئی چاند کا ٹکڑا نہیں پھنسا لیا؟ میرا صبر جواب دیا۔ میں چیخ پڑی، بس کریں اماں جی، خدا را بس کریں، آپ کیوں میرے دل میں وسوسے ڈال رہی ہیں؟ وہ میرا شوہر ہے، میرا علی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اماں جی نے ایک زوردار کہکا لگایا، ہاں ہاں ہاں۔ شوہر؟ ارے بھولی لڑکی، شوہر تب تک شوہر رہتا ہے جب تک آنکھوں کے سامنے ہو، نظروں سے اوجھل پہاڑ اوجھل،
وہ اب پردیس کا ہو گیا ہے، تم بس جہاں دیواروں سے سر ٹکراتی رہو۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور علی کی تصویر نکال کر سینے سے لگا لی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ علی، تم ایسے تو نہیں تھے، تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا سچ میں تمہارے لیے پرانی ہو گئی ہوں؟ کیا وہاں کی رنگینیاں تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تصویر پر گر رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں اس شک اور یقین کی جنگ میں پس رہی تھی۔ میں علی پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر حالات اور اماں جی کی باتیں میرے یقین کو ہر روز کمزور کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک اندھیری سرنگ میں بھٹک رہی ہوں جس کا کوئی سرا نہیں مل رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تبھی میرے فون پر میسج کی ہلکی سی آواز آئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ علی کا میسج تھا۔ شاید اس نے میری اذیت محسوس کر لی ہو، شاید وہ معافی مانگنا چاہتا ہو، شاید وہ کہنا چاہتا ہو کہ ثانیہ، میں وہی تمہارا علی ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ پہلی سطر پڑھی: ثانیہ، میں کچھ دن میں پاکستان آ رہا ہوں۔ میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آ رہا ہے، میرا علی واپس آ رہا ہے۔ میں سب کو غلط ثابت کر دوں گی۔ اماں جی کو بتاؤں گی کہ میرا یقین سچا تھا۔ مگر اگلی ہی سطر نے میری ساری خوشی چھین لی۔ میرا سارا وجود جیسے برف بن گیا تھا۔ لکھا تھا: لیکن میں اکیلا نہیں آ رہا، میرے باس کی فیملی بھی میرے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ پاکستان گھومنا چاہتے ہیں۔ پلیز ساری تیاریاں اچھی رکھنا، میری جاب کا سوال ہے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بستر پر گر گیا۔ باس کی فیملی، وہ بھی پاکستان آ رہے؟ میری علی کے ساتھ؟ اکیلے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اسے مجھ سے ملنے کی جلدی نہیں تھی؟ کیا اسے میرا انتظار نہیں تھا؟ اماں جی نے صحیح کہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ اس کے لیے اب اس کی نوکری، اس کی باس کی فیملی مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ میرے دل میں جو امید کی آخری کرن تھی وہ بھی بجھ گئی۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو میری آنکھوں سے بہہ نکلا۔ علی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پرانی محبت تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ آنکھیں سچ میں بدل نہ گئی ہوں، کہیں ان میں میرے لیے اجنبیت نہ ہو۔ یہ خوف مجھے زندہ درگور کر رہا تھا، اور اماں جی کے طعنے میری اس قبر پر مٹی ڈالنے کا کام کر رہے تھے۔ میں دن رات بس یہی سوچتی کہ جب علی آئے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ اب بھی میرا علی ہوگا یا ایک اجنبی بن چکا ہوگا؟ ایک ایسا اجنبی جس کے ساتھ مجھے اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ وہ رات میں سو نہیں سکی۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ فون میرے ہاتھ میں ایک بے جان پتھر کی طرح پڑا تھا، مگر اس پتھر نے میری امیدوں کا وہ شیش محل کرا دیا تھا جسے میں نے 6 مہینے کے آنسوؤں سے سینچا تھا۔ میرا علی آ رہا تھا، مگر وہ میرا علی نہیں رہا تھا۔ اب کسی باس کا ملازم تھا جو اب پردیسی تھا، جو اپنے ساتھ اپنے مالکوں کو لا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ 2 پل سکون کے صرف میرے ساتھ گزارنے آتا؟ کیا ہماری محبت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے میرے پاس آنے کے لیے بھی اپنی نوکری کا، اپنی مجبوری کا سہارا لینا پڑا؟ صبح ہوئی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے برسوں کی نیند ان میں دفن ہو۔ اماں جی نے مجھے دیکھتے ہی بھانپ لیا۔ ان کی نظریں بہت تیز تھیں۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ رات پھر کوئی طوفان آیا ہے۔ کیا بات ہے، آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائی ہو۔ رات کو خواب میں دیکھ لیا کیا اسے، یا اس کی حقیقت کھل گئی تم پر؟ میں نے کانپتے ہونٹوں سے انہیں بتایا وہ آ رہے ہیں۔ اماں جی کی آنکھوں میں ایک پل کو خوشی کی چمک آئی، جو ایک ماں کی آنکھوں میں بیٹے کے آنے کی خبر سن کر آتی ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے اگلا جملہ کہا کہ وہ اکیلے نہیں، اپنے باس کی فیملی کو ساتھ لا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی وہ نرمی، وہ چمک ایک دم ایک طنزیہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے،
باس کی فیملی کو لا رہا ہے؟ واہ رے میرے لال، تجھے اب اپنی ماں اور بیوی سے زیادہ گورے عزیز ہو گئے ہیں۔ ان کو پاکستان گھمانے لا رہا ہے اور تو پگلی اس کے استقبال کی تیاریاں کرے گی۔ وہ تجھے ملازمہ بنا کر رکھے گا ان گوروں کے سامنے۔ دیکھ لے نا، میری بات لکھ لے۔ اماں جی کا ایک ایک لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میں کیا کہتی، میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ علی نے خود ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ میں نے خود ہی اماں جی کے ہر تانے کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ اگلے چند دن مجھ پر قیامت بن کر گزرے۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میں اس گھر کا ہر کونا کھدرا چمکا رہی تھی، مگر میرا اپنا دل بجھتا جا رہا تھا۔ میں جس کمرے کو علی کے لیے سجا دی تھی، جس کمرے میں میں نے اس کے آنے کے خواب دیکھے تھے، آج اسی کمرے کو میں ان اجنبی مہمانوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں چادریں بچھا رہی تھی اور میرے آنسو ان پر گر رہے تھے۔ میں خود سے سوال کرتی، ثانیہ تجھے کس لیے کر رہی ہے؟ اس مرد کے لیے جو تجھے بھول چکا ہے، ان اجنبیوں کے لیے جنہیں تو جانتی تک نہیں؟ اماں جی ہر قدم پر میری تذلیل کرتی۔ وہ کچن میں آ کر کہتی، ارے جی پردے بدل دے، گوروں کو یہ میلے پردے پسند نہیں آئیں گے، انہیں تو ہر چیز نئی نویلی چاہیے ہوتی ہے۔ ارے ہاں، کھانے میں کچھ ولائتی بھی سیکھ لے۔ اب تیرا شوہر وہ دال روٹی نہیں کھائے گا، اسے تو اب برگر اور پیزے کی عادت ہو گئی ہوگی۔ وہ یہ سب کہتی اور میرا دل چاہتا میں چیخ پڑوں۔ میں اماں جی سے کہوں کہ بس کریں، میرے زخموں پر اور نمک نہ چھڑکیں، مگر میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں چپ چاپ ایک زندہ لاش کی طرح کام کرتی رہتی۔ میرے اندر کی ثانیہ مر رہی تھی، وہ ثانیہ جو علی سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اب شک اور نفرت کے درمیان جھول رہی تھی۔ علی کا کوئی فون نہیں آیا، کوئی میسج نہیں آیا، بس ایک پیغام کے بعد مکمل خاموشی تھی۔ یہ خاموشی میرے خوف کو اور بڑھا رہی تھی۔ یہ خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں اب اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوں۔ وہ دن بھی آ گیا جب اسے آنا تھا۔ میرا دل عجیب سی گھٹن کا شکار تھا۔ ایک حصہ تھا جو اب بھی باغی تھا، جو اب بھی امید لگائے بیٹھا تھا کہ شاید اب سب ویسا نہ ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ شاید علی مجھے دیکھتے ہی پہلے کی طرح لپک کر گلے لگا لے۔ شاید اس کے آنکھوں میں وہی پرانی محبت ہو، وہی تڑپ ہو جو میرے لیے تھی۔ مگر دوسرا حصہ جو حقیقت پسند تھا، جو اماں جی کے طعنوں سے زخمی ہو چکا تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ثانیہ خواب دیکھنا چھوڑ دے، حقیقت بہت تلخ ہے اور تجھے اب اس تلخی کو پینا ہی ہوگا۔ اماں جی نے اس دن اپنا سب سے اچھا جوڑا نکالا۔ شاید وہ بھی اندر سے خوش تھی بیٹے سے ملنے کی خوشی، مگر زبان پر وہی زہر تھا۔ چلو چلے ایئرپورٹ، دیکھے تو صحیح ہمارا راجہ بیٹا کن گوری مہموں کو ساتھ لایا ہے، کہیں ان میں سے ہی کسی کو ہماری بہو تو نہیں بنا لیا۔ اس نے یہ آخری جملہ میرے سینے میں ایک خنجر کی طرح اترا۔ میں ضبط کے آخری کنارے پر تھی۔ میں نے آنسوؤں کو پپوٹوں کے پیچھے چھپایا اور چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ ایئرپورٹ کا راستہ مجھے صدیوں پر محیط لگا۔ ہر لمحہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک انجانا خوف مجھے جکڑ رہا تھا۔ میں کیا دیکھوں گی، میں کس طرح علی سے ملوں گی؟ کیا وہ میرا علی ہوگا یا ایک اجنبی جسے میں پہچان بھی نہیں پاؤں گی؟ یہ سوچیں میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی امتحان گاہ کی طرف جا رہی ہوں، جیسے میرا نتیجہ سنایا جائے گا۔ یا تو میں پاس ہو جاؤں گی، جو میری محبت جیت جائے گی، یا پھر میں فیل ہو جاؤں گی اور میری زندگی کی ساری امیدیں دم توڑ دیں گی۔ ایئرپورٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی اپنے پیاروں کے انتظار میں بے چین تھا، مگر میری بے چینی سب سے الگ تھی۔ میں انتظار نہیں کر رہی تھی، میں ڈر رہی تھی۔ میں آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی، میں اپنے نصیب سے ڈر رہی تھی۔ اماں جی بار بار داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی ایک تناؤ تھا جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب مسافر باہر آنے لگے۔ میرا دل جیسے پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے آنکھیں دروازے پہ گاڑ دیں۔ ہر نکلنے والے چہرے کو میں بے چینی سے دیکھتی اور پھر میری نظریں اس پر پڑیں۔ وہ وہی تھا، میرا علی، وہی قد کاٹ، وہی چال، وہی سیاہ بال جن میں میں انگلیاں پھیرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو مجھے دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔
ایک تھکاوٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی، اور پھر میری نظریں اس کے ساتھ چلنے والوں پر پڑی اور میرا دل ڈوب گیا۔ وہ سامنے تھا میرا علی، مگر وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ وہ تھی ایک گوری میم، بالکل کسی فلم کی ہیروئن جیسی خوبصورت۔ اس کے سنہرے بال کندھوں پر بکھرے تھے، اس کی نیلی آنکھیں ایئرپورٹ کی روشنیوں میں چمک رہی تھی، اور اس نے 2 بچوں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ بھی انہی کی طرح گورے چٹے فرشتوں جیسے معصوم۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں پھینچ لیا ہو۔ میری آنکھیں دھندلا گئیں، میں نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا چاہا، تبھی اماں جی نے میرا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ میری جان نکل گئی۔ ارے دیکھ تو صحیح ثانیہ، میں نہ کہتی تھی، یہ تو پورا خاندان ساتھ لایا ہے، یہ تو تماشا کرنے آیا ہے۔ علی ہماری طرف بڑھا، مگر اس کی نظریں ہم پر نہیں تھیں۔ وہ اس عورت سے انگریزی میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ تیز تیز بول رہا تھا، اور وہ عورت سارا جسے میں نے کہا تھا وہ بھی جلدی جلدی سر ہلا رہی تھی۔ مجھے اس کی زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر ان کا انداز، ان کا آپس میں وہ الجھ کر بات کرنا میرے دل میں ہزاروں چھید کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر رکا، مگر مجھ سے نظریں نہیں ملائی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی، وہ چمک نہیں تھی مجھے دیکھ کر آتی تھی۔ وہ آنکھیں اجنبی تھی، بالکل خالی۔ اس نے اماں جی سے ملنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس دور سے کہا، اماں جی میں آ گیا، اور پھر میری طرف 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر نہیں ٹکی، وہ جیسے مجھ سے بھاگ رہا ہو۔ اس نے کہا، ثانیہ یہ سارا ہے، میرے باس کی بیگم، اور یہ ان کے بچے ہیں، ایما اور ٹام۔ میں نے کانپتے ہوئے انہیں سلام کرنے کی کوشش کی، مگر میری زبان میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ باس کی بیگم، مگر وہ علی سے اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، وہ بچے بھی علی سے لپٹ رہے تھے جیسے وہ ان کے باپ ہوں۔ میرا شک، میرا خوف اب میرے پورے وجود کو جکڑ رہا تھا۔ یہ باس کی فیملی نہیں تھی، یہ علی کی اپنی فیملی تھی۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ عورت اس کی بیوی تھی، اور یہ بچے اس کے اپنے بچے تھے۔ ماں جی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، وہ وہیں ایئرپورٹ پر ہی پھٹ پڑی۔ میں نہ کہتی تھی ثانیہ، یہ بدل گیا ہے، یہ دیکھ لے آیا اپنی گوری بیوی اور بچے بھی ساتھ لے آیا۔ ارے شرم تو نہ آئی اسے، اپنی بوڑھی ماں کا ہی خیال کر لیتا، اپنی اس معصوم بیوی کا ہی سوچ لیتا، جس نے 6 سال اس انتظار میں آنسو بہا کر کاٹ دیے۔ میں نے اماں جی کا ہاتھ دبایا، اماں جی پلیز یہاں تماشا نہ کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مگر اماں جی کب رکنے والی تھی؟ وہ چیختی رہی، اور علی، اس کا تو جیسے دھیان ہی نہ تھا، وہ سارا سے ہی بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اس نے مجھے ڈیفینڈ نہیں کیا، اس نے اپنی ماں کو چپ نہیں کرایا۔ وہ بس سارا سے انگریزی میں کچھ کہتا رہا، جیسے اسے ہماری نہیں ان کی فکر ہو، جیسے ہم کوئی تماشائی ہو اور وہ اصل مہمان ہو۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ علی جو میری آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج میری اتنی تذلیل پر، میری اتنی بے عزتی پر خاموش کھڑا تھا۔ گھر کا سفر ایک عذاب بن گیا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر اماں جی کے ساتھ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، اور علی آگے ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اور سارا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں راستے بھر انگریزی میں باتیں کرتے رہے، دھیمے دھیمے لہجے میں۔ وہ بچے بھی پیچھے کبھی ہنستے کبھی کچھ بولتے، اور علی ان سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ان کی گاڑی میں ایک اجنبی ہوں، ایک فالتو سامان جسے بس ڈھونڈنا مجبوری ہے۔ اماں جی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، ان کے تانے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہے تھے۔ ارے دیکھ کیسے دانت نکال رہا ہے اس میم کے ساتھ، بے غیرت کہیں کا۔ گھر پہنچ کر علی نے ان مہمانوں کو وہ کمرہ دیا جو میں نے ہمارے لیے سجایا تھا، جو میرا اور علی کا کمرہ تھا۔ میرا دل چاہا میں چیخوں کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہ ہمارے خوابوں کا کمرہ ہے، مگر میں بے بس تھی، میں ایک ہاری ہوئی عورت تھی۔ علی نے سارا سامان خود ان کے کمرے میں رکھا، ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا۔ وہ ان کی خدمت میں ایسا لگا ہوا تھا جیسے ہم گھر میں وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ میں کچن میں کھڑی لکڑی کی طرح ان کے لیے چائے بنا رہی تھی، اور میرے آنسو میرے اندر گر رہے تھے۔ علی ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا،
ثانیہ تم کیسی ہو؟ اس نے میری سوجی ہوئی آنکھوں کو نہیں دیکھا، اس نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز نہیں سنی، وہ بس ان گوروں کی او بھگت میں لگا ہوا تھا۔ رات ہوئی، میں نے سوچا شاید اب علی میرے پاس آئے گا، وہ مجھ سے بات کرے گا، وہ مجھے صفائی دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مہمانوں کے کمرے کے پاس ہی لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میری پوری رات سے سکتے گزری۔ اماں جی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ گھر میں ایک عجیب سا ماتم تھا، ایک عجیب سی وحشت تھی۔ 6 سال کا عرصہ ہماری محبت کو دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ اگلے دن ایک نیا عذاب شروع ہوا۔ علی صبح سویرے ہی اٹھتا، ان مہمانوں کو گاڑی میں بٹھاتا اور نہ جانے کہاں لے جاتا۔ وہ سارا دن باہر رہتے، شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ سارا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ مسکراتی، مگر مجھے اس کی مسکراہٹ میں زہر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ میری جگہ چھیننے والی عورت ہے، یہ میرے شوہر کی چہیتی ہے۔ میں اس سے کیسے بات کرتی؟ میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں جی نے تو حد کر دی تھی۔ وہ ان کے سامنے ہی علی کو برا بھلا کہتی، ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس میم کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ سچ سچ بتا، یہ تیرے ہی ہے نا؟ تو نے وہیں شادی کر لی؟ نہ علی کچھ نہ کہتا، بس غصے سے اماں جی کو گھورتا اور سارا کو لے کر باہر چلا جاتا۔ دن ہفتے میں بدلنے لگے۔ علی کا رویہ ویسا ہی تھا، وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ وہ رات کو میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا، وہ یا تو لاؤنج میں سوتا یا پھر مہمانوں کے کمرے کے باہر ہی پڑا رہتا۔ میرا شک اب 100% یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ باس کی فیملی کا ڈرامہ تھا۔ اصل میں یہ سارا اور یہ بچے علی کے اپنے تھے۔ اس نے مجھ سے، میرے پیار سے، میری زندگی سے دھوکہ کیا تھا۔ ایک رات مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر مہمانوں کے کمرے سے ہلکی روشنی آ رہی تھی اور آوازیں آ رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ یہ علی کی آواز تھی۔ وہ انگریزی میں کچھ بول رہا تھا اور سارا کی دھیمی آواز میں جواب آ رہے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں ننگے پاؤں اس بند دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ وہ بحث کر رہے تھے، ان کی آوازوں میں تناؤ تھا، مگر وہ تھے تو ایک ساتھ نہ، ایک ہی کمرے میں رات کے اس پہ۔ میرا دماغ معاف ہو گیا، میرا سر چکرانے لگا، میرے کانوں میں اماں جی کی باتیں گونجنے لگی۔ میں نہ کہتی تھی وہ تجھے چھوڑ دے گا، میں نہ کہتی تھی اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ میرا سارا وجود جل رہا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ سچ جس سے میں ڈر رہی تھی۔ علی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف اور عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے ہمت جمع کی۔ میں نے سوچا میں اس سے بات کروں گی، میں پوچھوں گی کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے مجھے یہ سزا دی۔ اگلے دن میں نے لاؤنج میں اسے اکیلے پایا۔ وہ شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ علی یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ بتا دو، یہ عورت کون ہے؟ یہ بچے کس کے ہیں؟ میرا دل مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ علی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، رحم نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک گھبراہٹ تھی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی، مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میری طرف دیکھے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا یہ عمل میرے لیے موت کا پیغام تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے مجھے چپ کرا دیا، جیسے میں کوئی فالتو چیز ہوں۔
جیسے میری آواز کا کوئی مول نہیں، میں وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا سارا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں اب کس کے لیے زندہ رہتی؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر روتی رہی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میری کمرے کے دروازے پر سارا کھڑی تھی۔ وہ گوری میم، وہ میرے شوہر کی چہیتی۔ میں نفرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل چاہا اس کے بال نوچ لوں، میں اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میری زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ میری بات شاید سمجھ نہیں سکی، مگر میرا غصہ میری آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو ایئرپورٹ پر تھی۔ آج اس کا چہرہ بھی زرد تھا، اس کی آنکھوں بھی خوف زدہ لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے میری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری مٹھی میں ایک مڑا توڑا لفافہ تھما دیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ دبائے رکھا، اور پھر اس نے وہی اشارہ کیا جو علی نے کیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر اشارے سے کہا کہ اسے اکیلے میں کھولنا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اماں جی کی آواز آئی، ارے ثانیہ کہاں مر گئی؟ اور سارا بجلی کسی تیزی سے میرے کمرے سے نکل گئی۔ میں اس لفافے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ نیا ڈرامہ تھا؟ کیا علی نے طلاق نامہ بھیج دیا تھا؟ کیا اس نے اس عورت کے ہاتھ میری بربادی کا پروانہ بھیجا تھا؟ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے وہ لفافہ جلدی سے اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ وہ لفافہ نہیں تھا، وہ جیسے آگ کا ایک گولا تھا جو میرے سینے کو جلا رہا تھا۔ اس دن گھر میں عجیب سی افراتفری مچی رہی تھی۔ علی بہت بے چین تھا۔ وہ بار بار فون پر کسی سے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے سارا اور بچوں کو جلدی جلدی تیار ہونے کو کہا اور ان کا سامان پیک کر رہا تھا۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا، مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے گاڑی نکالی، سارا سامان اس میں رکھا، سارا اور بچوں کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ اماں جی برآمدے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے بددعائیں دے رہی تھی، مگر علی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے دروازے تک بھاگی، علی علی رکو، میری بات سنو، مگر اس نے میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یا میرا وہم تھا، میں سمجھ نہیں سکی۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میں وہیں دہلیز پر گر پڑی۔ وہ چلا گیا تھا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا۔ اماں جی وہیں برآمدے میں دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ دیکھ لیا ثانیہ، بھاگ گیا تیرا شوہر، اپنی گوری میم اور بچوں کو لے کر بھاگ گیا۔ میں نہ کہتی تھی تجھ سے، ایک شوہر قابو نہیں کیا گیا، تو نے ہی اسے سر چڑھایا ہے۔ ارے بے غیرت، اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میرا کیا ہوگا؟ میں اب کہاں جاؤں گی؟ اماں جی مجھے کوس رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی، اور میرا دل تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میری قمیض میں چھپا وہ لفافہ مجھے کاٹ رہا تھا۔ یہی تھا میرا انجام، یہی تھی میری محبت کی سزا۔ طلاق کے کاغذات، اماں جی ٹھیک کہتی تھی، مجھ سے اپنا شوہر سنبھالا نہیں گیا۔ رات کا اندھیرا جب گہرا ہو گیا اور اماں جی کی سسکیاں بھی دم توڑ گئیں تو میں اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میں نے وہ لفافہ نکالا، یہ میری موت کا پروانہ تھا۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے کھولنا تھا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ علی نے مجھے کس جرم کی سزا دی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافے کو پھاڑا۔ اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کاغذ کو دیکھا، اور جیسے ہی میری نظریں اس پر لکھی تحریر پر پڑی، میری دنیا گھوم گئی۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی، ایک ایسی چیخ جس نے رات کے سکوت کو چیر دیا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اماں جی چیخ رہی تھی، ثانیہ دروازہ کھولو، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اماں جی مجھے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ میری آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کانپ رہا تھا۔
अम्मा जी ने फ़ौरन समझ लिया। वो समझी कि लिफाफे में तलाकनामा था। वो चीख पड़ी, हाय अल्लाह, इस जालिम ने तलाक दे दी, इस चड़ेल ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। और इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मा जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो मेरे साथ ही रोने लगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं इस कमबख्त को छोड़ूंगी नहीं। मगर मैं इनकी बात नहीं सुन रही थी। मैं इनके गले लगी, बस चीखती रही। मैंने कागज़ को देखकर चीख रही थी, क्योंकि इस कागज़ पे जो लिखा था वो तलाक से भी ज़्यादा भयानक था। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक था। मैं अम्मा जी के गले लगी चीख रही थी, मगर मेरा दिमाग काम करने लगा था। वो कागज़ मेरे हाथ में एक आग का गोला था, जिसने मुझे तलाक के दुख से निकालकर मौत के खौफ में धकेल दिया था। अम्मा जी अब भी रोई जा रही थी। हाय मेरी बच्ची बर्बाद हो गई, इस चड़ेल ने तुझे तलाक दिलवा दी। मैंने अम्मा जी को खुद से अलग किया। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मेरी आंखों में अब वहशत थी। मैंने इनके कंधों को झंझोड़ा। अम्मा जी, जो रोने का वक्त नहीं, खुदा के लिए उठें, जल्दी से अपना सामान बांधें, हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना है। अम्मा जी ने हवास बाख्ता होकर मेरी तरफ देखा। क्या कह रही है? तू पागल हो गई है? रात के इस पैर हम कहाँ जाएंगे? और क्यों जाएंगे? क्या लिखा है इस कागज़ में? क्या इस कागज़ में यही लिखा है कि वो तुझे तलाक देकर घर से भी निकाल रहा है? मैं चीख पड़ी, अम्मा जी, ये तलाक का कागज़ नहीं है, ये मौत का परवाना है, हमारी मौत का। हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। मेरी आवाज़ में ऐसी दहशत थी कि अम्मा जी का वजूद कांप गया। क्या मतलब? क्या लिखा है इसमें? मुझे बता तो सही। मैंने इनका हाथ पकड़ा। नहीं अम्मा जी, बताने का वक्त नहीं है, जल्दी करें, जो ज़रूरी है बस वो उठाएं, अपना जेवर, पैसे और मेरे साथ चलें। मैंने जल्दी से अपना छोटा सा बैग उठाया, अपने निकाह नामे का कागजात और जो थोड़ी बहुत नकदी घर में थी वो डाली। अम्मा जी अब भी सख्ते के आलम में खड़ी थी। मैंने इन्हें तकरीबन घसीटा और घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागी। निकल भागे जिस घर को मैंने अपना सब कुछ समझा था। गलियां सुनसान थी और मेरे दिल में तूफान बरपा था। मैं अम्मा जी को खींचती हुई मेन रोड तक लाई और एक रिक्शा रोका। रिक्शे वाले को शहर के दूसरे कोने में अपनी एक पुरानी जानने वाली खाला अमीना का पता बताया, जो कभी कभार हमारे घर आया करती थी। अम्मा जी रास्ते भर में मुझसे पूछती रही, सानिया, खुदा के लिए मुझे बता तो सही, हुआ क्या है? इस कागज़ में ऐसा क्या था जिसने तुझे इतना खौफज़दा कर दिया? हम क्यों भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? मगर मैं खामोश रही। मुझे डर था कि रिक्शे वाला कुछ सुन ना ले। जब हम खाला अमीना के घर पहुँचे और रात के इस पैर उनका दरवाज़ा खटखटाया तो वो हमें देखकर हैरान रह गई। अम्मा जी ने इन्हें कोई बहाना बनाया कि घर में कुछ झगड़ा हो गया है। खाला अमीना भली मांस थी। उन्होंने हमें कमरा दिया और पानी पिलाया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अम्मा जी मुझ पर बरस पड़ी। अब तो बता सानिया, अब तो हम यहाँ आ गए, अब तो बोल, तेरे इस अमल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बता, इस कागज़ में क्या था? मैंने वो मुड़ा तोड़ा कागज़ अपनी जेब से निकाला। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने कहा, अम्मा जी, अली ने मुझे धोखा नहीं दिया, इसने तलाक नहीं दी। अम्मा जी की आंखों में एक पल को उम्मीद चमकी। तो फिर ये सब क्या है? मैंने कहा, अम्मा जी, अली की जान को ख़तरा है। ये ख़त अली ने ही सारा के ज़रिए मुझे भिजवाया था। इसने लिखा था कि सारा इसकी बीवी नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इसने यूके में एक बहुत बड़े माफिया गैंग को बेनकाब किया है, जो इंसानी स्मगलिंग और न जाने किन किन घिनौने कामों में मुलव्वस थे। अम्मा जी का मुंह हैरत से खुल गया। मैंने बात जारी रखी। अली जिस कंपनी में जॉब करता था वो इसी गैंग की थी। अली को जब सच पता चला तो इसने सारा की मदद की। इसने सबूत इकट्ठे करने में सारा का साथ दिया, इसीलिए वो दोनों इस गैंग के निशाने पर आ गए। वो लोग इन्हें मारना चाहते हैं। अम्मा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बच्चे सारा के अपने बच्चे हैं।
جن کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ علی ان تینوں کو بچا کر پاکستان اس لیے لایا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ جہاں وہ لوگ محفوظ ہیں۔ وہ اپنا چہرہ بدل کر ٹورسٹ بن کر آئے تھے، مگر اماں جی وہ درندے ان کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان آ گئے ہیں۔ وہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ اماں جی چیخ پڑی، ہائے اللہ، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں اماں جی، علی نے لکھا تھا کہ وہ لوگ آج ہمارے گھر کے باہر دیکھے گئے ہیں۔ علی کو شک ہو گیا تھا کہ اب ہم بھی محفوظ نہیں، اس لیے وہ سارا اور بچوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر چلا گیا ہے۔ اس نے مجھے یہ خط دیا تھا کہ جیسے ہی وہ جائے میں آپ کو لے کر فوراً گھر سے بھاگ جاؤں، کیونکہ وہ لوگ ہم پر بھی حملہ کر سکتے تھے تاکہ وہ علی کو بلیک میل کر سکے۔ حلق میں آ جاتا، مجھے لگتا وہ درندے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں بھی آ گئے ہیں۔ اماں جی کی حالت مجھ سے بھی بری تھی۔ وہ اب مجھے نہیں کوستی تھی، وہ بس چپ چاپ تسبیح پڑھتی رہتی تھی اور اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ان کی آنکھوں کا غصہ اب خوف میں بدل گیا تھا۔ وہ بار بار مجھے کہتی، ثانیہ، میرا دل کہہ رہا ہے میرا علی ٹھیک ہوگا، ہے نا؟ اسے کچھ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ میں انہیں کیا تسلی دیتا ہے؟ میرا اپنا دل تو ہر وقت کٹتا رہتا تھا۔ میں نے اماں جی کو بدلتے دیکھا تھا۔ وہ جو ہر وقت مجھے تانے دیتی تھی، اب وہ میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلاتی اور کہتی، ہمت رکھ بیٹی، ہمارا علی بہادر ہے، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہمارا علی، ہمارا علی، یہ لفظ میرے کانوں میں رس گھولتے تھے۔ پہلی بار اماں جی نے اسے صرف اپنا نہیں، ہمارا کہا تھا۔ اس خوفناک مصیبت نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ ہم ساس بہو سے زیادہ دو دکھ کی ماری عورتیں بن گئی تھی جن کا سہارا ایک ہی تھا۔ علی، میں ہر روز اس انجانے نمبر کا انتظار کرتی جو علی نے کہا تھا کہ وہ کرے گا، مگر کوئی فون نہیں آیا۔ ہر دن امید نا امیدی میں بدل جاتا۔ پھر ایک دن جب میں ظہر کی نماز پڑھ کر اٹھی، میرے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے لگا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی، ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز آئی جسے سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے، ثانیہ، ثانیہ، میں علی بول رہا ہوں۔ میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، علی، تم ٹھیک تو ہو؟ تم کہاں ہو؟ علی کی آواز تھکی ہوئی تھی مگر اس میں ایک سکون تھا۔ میں ٹھیک ہوں ثانیہ، بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اماں جی کیسی ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے فون اماں جی کی طرف بڑھایا۔ وہ مجھ سے زیادہ بے چین تھی۔ پکڑے گئے ہیں، علی نے ہمیں گھر بلایا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس دن خالہ امینہ کا شکریہ ادا کر کے ہم جب اس گھر سے نکلے تو سورج کی روشنی مجھے مہینوں بعد اچھی لگی۔ واپسی کا سفر خوشی اور بے چینی میں کٹا۔ میں جلد از جلد علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں جی بھی چپ تھی مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خوشی کے تھے، شکرانے کے تھے۔ جب رکشا ہماری گلی کی طرف مڑا اور ہمارا گھر نظر آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رکشا رکا، ہم اترے اور میں نے دیکھا دروازے پر وہ کھڑا تھا، میرا علی، میرا شوہر۔
وہ تھوڑا کمزور لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اماں جی بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ میرا چاند، میرا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا، تو آ گیا؟ تو نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ علی ان کی پیٹھ تھپتھپاتا رہا۔ بس اماں جی، اب سب خطرہ ٹل گیا ہے، اب کوئی خوف نہیں۔ اور پھر اس کی نظریں مجھ پر پڑی، جو دروازے پر ہی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت تھی، وہی تڑپ، وہی اپنائیت۔ اس نے اپنے بازو میری طرف پھیلائے اور میں سب کچھ بھول گئی۔ میں اماں جان کے طعنے بھول گئی، وہ ایئرپورٹ کا صدمہ بھول گئی، وہ خفیہ خط کا خوف بھول گئی۔ میں بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ علی نے مجھے اتنی مضبوطی سے بھیجا جیسے وہ مجھے خود میں جذب کر لے گا، اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ بس ثانیہ، بس اب رونا نہیں، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہارا علی تمہارے پاس ہے۔ اس نے ہمیں اندر لے جا کر بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ سارا اور بچے محفوظ ہیں، وہ واپس اپنے ملک جا چکے ہیں۔ یوکی گورنمنٹ اور ہماری ایجنسیوں نے مل کر اس پورے گینگ کو پکڑ لیا ہے۔ آج اس سے ایک لمحے میں دھل گیا تھا۔ میرا شوہر پردیس جا کر بدلا نہیں تھا، وہ پردیس جا کر ایک ہیرو بن گیا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے بچایا تھا بلکہ کئی اور معصوم جانوں کو بھی بچایا تھا۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ خوفناک راتیں، وہ طعنے، وہ خط، وہ وحشت، سب ایک برا خواب لگ رہا تھا، اور آج اس خواب کی سحر ہو گئی تھی۔ میرا علی، میرا مان، میرا فخر میرے پاس تھا، اور اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔